بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں و بہنوں، نوجوان ساتھیوں، آج جیسے کہ ہمیں پتہ کہ اشتہار میں دیا گیا ہے کہ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ نبی علیہ السلام کی 9 وصیتیں، تو انشاءاللہ اسی میں اور ایک اضافہ کر لیں، تلک عشرۃ کاملہ، 10 وصیتیں. جو وصیت نبی علیہ السلام کی پیش کی جا رہی ہے وہ تقریباً 9 یا 10 دونوں ہے. نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کو ایک ہی وصیت کی تھی. ان میں حضرت معاذ بن جبل جو علماء صحابہ میں سے تھے، عالم الناس بالحلال والحرام تھے. نمبر 2 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا شمار علماء صحابہ میں ہے اور جن کو دمشق وغیرہ کا استاد اور معلم بنا کر کے بھیجا گیا تھا. بڑے پائے کے عالم ہیں، اور یہی وہ ہیں ان 4 لوگوں میں سے ابو الدرداء جن کے متعلق معاذ بن جبل اپنی وفات کے وقت اپنے شاگردوں کو وصیت کر رہے تھے کہ ہمارے بعد اگر علم حاصل کرنا تو 4 ہیں. ان میں ایک ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور کہتے تھے علم اور ایمان کے جو سینٹر ہیں ان میں ایک مقام، ایک جگہ اور ایک مرکز کون ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا درس. اور امام ترمذی، حاکم اور سب سے بڑی چیز کی وصیتیں جو نقل کی ہیں ترمذی وغیرہ کے علاوہ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی، جنہوں نے یہ وصیتیں اپنے صحیح میں نہیں بلکہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کیا، اور حضرت معاذ تھوڑا سا فرق ہے وصیت میں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کیا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں اوصانی خلیلی بعشرت کلمات،
رسول نہیں کہتے، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست تو سبھی ہوتا ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت آپ کے خون کے رگوں میں پیوست ہو جائے۔ کیوں؟ خلیل کہتے ہیں دو چیزوں کے اندر گھس جانا۔ اسی لیے دانت میں اگر کھانا پھنس جاتا تو اس سے جس لکڑی سے نکالتے اس کا نام کیا ہے؟ خلال۔ کیوں؟ پھنسی ہوئی ساری چیز نکال دی جاتی۔ کسی چیز میں گھس جانے کا نام کیا ہے؟ خلال۔ قرآن مجید سورۃ اسراء کی آیت فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، بنی اسرائیل پر جب اللہ نے ظالم کو مسلط کیا، فجاسوا خلال الدیار، تو بنی اسرائیل نے جب نافرمانی شروع کی تو ان کے اوپر ظالم قوم کو جو اللہ نے مسلط کیا، فجاسوا خلال الدیار، ان کے گھروں میں ان کی گلیوں میں گھس کر کے مارا ان کو۔ اس کو کہا جاتا ہے خلال، اسی سے خلیل۔ شریعت کے اصطلاح میں خلیل کہتے ہیں جس کی محبت آپ کے رگوں میں اور خون میں پیوست ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اور رفیق، اس کو کہا جاتا ہے خلال، خلیل۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت صحابہ کرام کے رگوں میں خون میں پیوست تھی، اس لیے معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے اوصانی خلیلی، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کیا۔ کتنے؟ بعشر کلمات، تو 9 اور 10 دونوں اب سمجھوتا کر لیجئے گا اشتہار کے ساتھ۔ نمبر 1 تاکہ ختم ہو جائے، نہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی وصیت تھی لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت۔ اے معاذ یا اے ابو الدرداء، لا تشرک باللہ، اللہ نے تمہیں اگر ایمان سے توحید سے نواز دیا اور شرک سے نکال لیا، اب دوبارہ گردن کٹ جائے لیکن توحید مل جانے کے بعد کبھی شرک نہیں اختیار کرنا، یعنی توحید کی حفاظت۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اگر تمہیں کینچی سے کاٹ کر کے تمہاری بوٹیاں بنا دیے جائیں، کلہاڑی سے کاٹ کر تمہارے ٹکڑے ہو جائیں، ٹکڑے تو ہو جانا لیکن باطل اور شرک سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے؟ دعا کرو اللہ اس وصیت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں کئی چیزیں ہیں دوستو۔ نمبر 1 بڑی اہم چیز، آج اس پوری دنیا میں گالیاں سن کر کے، پتھر کھا کر کے پولیس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اہل حدیث کیا جرم ہے؟ لکھائی ہے رقیب رپٹ جاجا کے تھانے میں کہ اکبر اس زمانے میں نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں ساری عداوت اور نفرت ہم سے کس بنا پر ہے؟ توحید کی۔ انشاءاللہ توحید مل گئی ہے، دعا کریں گے توفنی مسلمن والحقنی صالحین ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انشاءاللہ مرتے دن تک ہم لوگ شرک اور باطل سے سمجھوتا و مصالحت۔ کیوں؟ آج سب سے بڑا ہمارا قصور ہے کہ سب کو لے کے نہیں چلتے۔ ان کو بھی لے کے چلیں، تادیہ والوں کو بھی لے کے چلیں، سمجھ گئے نا، عاشورہ منانے والوں کو بھی لے کے چلیں۔ اللہ اکبر، سب کو کیسے لے کے چلیں جب حق اور باطل کا سمجھوتا؟ لا تلبس الحق بال، خبردار، کبھی باطل اور حق کو، کبھی شرک کو اور توحید کو، کبھی سنت کو اور بدعات کو خلط ملط نہیں کرنا۔
آج دنیا کا سب سے بڑا اوپن مائنڈ وہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی تیرے چھوڑو یہ سب باتیں، سب مسلمان ہیں، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ سختی کریں وہاں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری دنیا کے سارے سربراہ سمادھی گاندھی کے سمادھی بھی گئے، نظام الدین لوریا گئے، اور جس کو لکھنؤ والا اپنا خلیفہ مانتا تھا وہ خلیفہ بھی ایسے جھکا ہوا ہے اردوغان، سوچتا ہے گاندھی سے سب کچھ لے کر کے جائے گی۔ اور سلمان نے کہا یہ شرک نہیں کروں گا تو 1 مہینے تک وہابی ازم دنیا میں پوچھا جاتا تھا، یاد ہے نا؟ ایک ہی مرد مجاہد تھا جس نے شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، وہابی پھر تعارف انہیں کے ذریعے ہوا کہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو کبھی شرک پر سمجھوتا نہ کرے اور قبر پر کا سجدہ نہ کرے۔ جو نہیں بھی جانتے تو وہابی کی سچائی وہ بھی جان گئی کہ وہابی وہ ہے جو شرک نہیں کرتا۔ لا تشرک۔ نمبر 2 ایک چیز اور، ہاں ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف آمین رفول کے دین، آمین رفول کے دین۔ ابھی ایک نیم نہیں کہ غصہ لگے گا، کوئی شاہ احمد ڈاکٹر گزرا ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ کہتا ہے اہل حدیثوں کی ساری زندگی 2 آمین اور رفول کے دین۔ کسی پاگل آگرہ کے پاگل خانے میں چلے جاتے تب پتا چلتا ہے کہ اہل حدیث آمین۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں یہ مسجد کب سے بنی بھائی؟ کتنے خطبے آمین رفول جگہ پر ہوئے؟ یہاں ہوا کوئی خطبہ؟ اس کو کیسے ایک باطل جو ہے منحرف بدعتی جن کے عقیدوں میں شرک گھسا ہوا ہے، وحدت الوجود، یہ کیا کرتے ہیں؟ اور ڈاکٹر اسار احمد ہی وحدت الوجود کا اس وقت کا امام تھا، شرک گھو اس نے وہ کیا کہا؟ اہل حدیث صرف آمین اور رفعول۔ کبھی اہل حدیث علماء کے پاس بیٹھا ہوتا، کبھی اہل حدیث مدرسے کا پڑھا ہوتا، کبھی اہل حدیث مسجد میں آیا ہوتا، تب پتا چلتا آمین رفعول یدین 17 سال میں 1 مرتبہ خطبہ اس پر نہیں ہوا۔ جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے؟ بولو بھائی۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر پتا چل گیا یہ جو کہا جاتا ہے، ارے کلمہ پڑھنے والوں میں کس کو شرک کی دعوت، کہاں شرک؟ ان کو تو توحید کی دعوت دی جائے، یہی نا؟ کیا خیال ہے؟ ارے کلمہ پڑھ رہے ان کو تو توحید کی دعوت دی جائے۔ معاذ بن جبل اتنے بڑے عالم ہو، اللہ سے ان کو شرک سے منع کرے، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ۔ جب اللہ کے رسول معاذ بن جبل کو کہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے منع کرتے ہیں، تو آج کون اتنا بڑا موحد ہے جس کے بارے میں کہ نہیں توحید کی دعوت پر تقریر کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے؟ بات تو ناگوار ہے لیکن سوچیں گے تو حقیقت نظر آئے گی۔ تو پتا چل گیا سب سے پہلی چیز دوستو کیا ہے؟ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ حُرِّقْتَ۔ حضرت عبداللہ ابن لہیہ رحمت اللہ علیہ افریقہ کے رہنے والے تھے، افریقہ کے رہنے والے بڑے محدثین میں سے تھے، یہی افریقہ میں علم حدیث پہنچائے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ذرا نسیان، کیا کہتے ہیں، بھول چوک، حافظہ کمزور، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی ہیں۔ ضعیف کس معنی پر ہے؟ وہی حافظہ کمزور ہو گیا۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، کشتی کے سفر کر رہے تھے، کشتی اصل میں کہیں روم کے حدود میں داخل ہو گئی۔ یہ حدیث حاصل کرنے والے تھے، کچھ عرب تجار تھے افریقہ کے، عربی۔ کشتی جو ہے بھور میں پھنسی اور کہاں چلی گئی؟ روم کی بحریہ نے ان کو گرفتار کر لے۔ عرب لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو بہت قتل کیا ہے، ان کو سزا دے، لے گئے روم کے حوالے کر دیے گئے۔ ذرا غور سے سننا، کہاں کر دیے گئے؟ پورے روم کے بہت سارے جیلوں میں اس طرح سے مسلمان قیدی تھے، ان کو بھی ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ رمضان آ گیا، عید آئی، تو عید کے موقع پر
جو روم کا بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایک احسان کیا، بڑی سننے کے لائق توحید، کہیں باطل سے سمجھوتا، شرک سے کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اخلاقی طور پر رواداری ہوگی، بیمار ہوگا عیادت کریں گے، بھوکا ہوگا کھانا کھلائیں گے، ایک رواداری ہے، لین دین ہوگا، لیکن عقیدے پر توحید کے ساتھ شرک کو ملایا نہیں جا سکتا۔ قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئی ہے حق بات۔ تو ان کو رومی بادشاہ نے سوچا کہ مسلمان جو قیدی ہیں عید کے دن ایک اچھا کھانا اور عید کے لیے ایک نیا جوڑا۔ غور سے سنیں، رومی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جتنے مسلمان قیدی ہیں، آج ان کے عید کا دن ہے، قیدی ہمارے یہاں ہیں، ان کے بال بچے عید مناتے ہوں گے، سارے مسلمان، تو ہمیں ہمارے ملک میں جتنے قیدی ہیں مسلمان، عید کے دن ایک نیا جوڑا بادشاہ کی طرف سے اور اچھا سے اچھا کھانا تقسیم کیا گیا ہے۔ عید کے دن تو تقسیم کر دیا، مسلمانوں نے عید منا لیا، لیکن روم کی ایک عیسائی عورت، اس کو پتا چلا، اس نے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، احتجاج شروع کیا، اللہ بڑا احتجاج کیا، اور اپنے کپڑے اور اپنے آپ کو بادشاہی محل کے سامنے آگ لگا کے جلا دیا کہ ان عربوں نے ہمارے شوہر کو قتل کیا، یعنی جنگ میں مارا گیا تھا، ہمارے باپ کو قتل کیا، ہمارے بیٹے کو قتل کیا، ہمارے بھائی کو قتل کیا۔ بادشاہ ان کو جو خوشی کے دن خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اتنا ہنگامہ کیا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اب دبانے کے لیے جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کیا جائے، اپنے ملکوں کو سنبھالنا ہے، ہم عربوں کے ساتھ تھوڑا سا احسان کریں مسلمانوں کے ساتھ، اور احسان کرنے تھے ہمارے ملک میں بغاوت، تو اس سے ایک طرف سے مسلمانوں کو جیل سے نکالا اور قتل کرنا شروع کیے، ایک کی گردن ماری، دو کی ماری، تین کی گاڑی، چار کی، اور بادشاہ ایسے کرسی لگا کر کے بیٹھا، جلاد ادھر سے ایک لائے جاتے اور گردن ماری جاتی۔ جب تین چار آدمی کی پیچھے یہ محدث رہ گئے، کون؟ عبداللہ ابن لہیہ، تو دیکھا ان کا ہونٹ ہل رہا ہے، ہونٹ ہل رہا ہے۔ بادشاہ ڈر گیا، شاید ہم کو بد دعا دے رہا ہے، اور مسلمان ایک توحید والا بد دعا دے گا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے سامنے آئے تو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں تم کچھ پڑھ رہے تھے بد دعا؟ کہا نہیں، پھر کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ، اللہ اکبر، کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا گردن کٹ جائے گی لیکن تیرے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے، یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ اللہ اللہ ربی لا، اور بعض روایتوں میں لا شریک لہ بھی ہے، محفوظ روایتیں میں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بادشاہ نے کہا یہی پڑھ رہے تھے؟ نہیں تم کچھ بد دعا؟ نہیں بھائی کیوں بد دعا دوں گا، ہم اپنے قسمت پر خوش ہیں، بس یہ دعا کر رہے تھے کہ مرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کے توحید کا گن گاتے رہیں اور اپنے آپ کو اعلان کریں کہ ہاں میں شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب دعا سنا، کہا کس سے سنا تو نے؟ کس سے سنا؟ کہا ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے، حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا، پوری سند کے سند۔ کہا تمہارے نبی نے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جلات کو روک دیا۔ کہا بس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو کلمات پڑھ رہا ہے اللہ اللہ ربی لا، کیا پتا چلا؟ مرتے دم تک مومن کو توحید پر قائم رہنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور شرک سے لوگوں کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہی ہمارے آبا و اجداد نے بتایا تھا،
اور ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی کی دعوت دیتے تھے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کینسل کیا اور کہا کتنے مسلمان ہیں؟ کہا اتنے مسلمان ہیں. کہا ایسی دعا پڑھنے والے کو ہمارے اندر ہمت نہیں کہ ہم ان کو سزائے موت دیں. آزاد ہوئے سارے مسلمان اور روم سے اپنے اپنے وطن عزت کے ساتھ آ گئے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا. لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت یہ نقطہ یاد رکھنا جو ہم نے بتایا. آج سب کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام ایمان کی شرک کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حدیث سے پتہ چلا نہیں، مرتے دم پڑھنے والوں کو شرک سے روکنا فریضہ ہے اور توحید کی دعوت. کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھے؟ موت روح قبض ہو رہی ہے. لگ کے روح موتا تم لا الہ. اے لوگوں جان نکلنے لگے فوراً پہنچ جانا اور اپنے مرنے والوں کو کیا پڑھانا؟ ارے مرتے ہوئے انسان کو توحید کی دعوت دیں اور یہ شرک کرنے والوں کے خلاف ہم کہیں بھائی توحید کے خلاف ہے، شرک کو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، تو بڑے مسٹر اور بردر اور سسٹر اور ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں گے. ارے یہ لوگ صرف توحید ہی توحید. ارے مسلمانوں میں جا کے کہ اللہ، مندروں میں جاؤ ہندوؤں کو کلمہ پڑھ. ارے پہلے یہ بگڑے ہوئے مسلمان تو سدھر جائیں، ان کا اللہ مالک. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی غلط تو نہیں ہے؟ غصہ آئے گا تو بند کر دیں گے، آج سنا دیں گے. نمبر دو توحید کا سب سے بڑا مظہر جو ہے، سب سے بڑا مظہر جو ہے کیا؟ اقامت صلاۃ ہے. ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا. خبردار. کیا خیال ہے؟ نمازی تو تھے نا، دو صحابی کے نام لیا، معاذ بھی نمازی تھے اور لیکن کل آنے والی حالت کیسی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا دوست ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، پتہ چلا وہ کسی آن لائن پہ چلا گیا تو شیطان کب نہ، اللہ رسول فرماتے بندوں کے دل دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے. اس لیے میں کیا دعا کرتا ہوں؟ اللہ رسول فرمایا اس لیے میں کثرت سے دعا کرتا ہوں اللہم ثبت قلبی علی دین. اللہ جو دین توحید دیا اسلام، اس پر ہمیں مرتے دم تک قائم رکھنا. اللہ اکبر. تو نماز، اب آپ ذرا بتائیں، نماز توحید کا سب سے بڑا مظہر جس سے انسان اعلان کرتا ہے ہم توحید والے شرک والے نہیں. کیا ہے بیٹے؟ اللہ. ہاں بھائی، نہیں تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہاں ہم تم سے بیدار ہیں. کیا کہتے بھائی؟ بہت سمجھے. اب میں تجھ سے بات اگر تو جان تیری کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ اے بت پرستو، اے بت پرستو، تمہارے بت پرستی سے، اور اے لوگوں جن کی پوجا کی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ کائنات میں اللہ سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کو بھیجا جائے. اور قرآن مجید نے کہا آدمی، کیا خیال ہے ہمارے بھائی شیخ صاحب، وہ حیدرآباد کے بڑے شیخ صاحب، ہمیں ملا آدمی کہو بھائی ایسا کرے چلو بزنس کرتے ہیں، ہم پارٹنر آپ کو بنا لیتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ یہ فقیر اس کے پاس ہے کیا جو ہمارا پارٹنر بنے؟ ہاں، قرآن نے اسی کیا فرمایا؟ تم اگر مالدار ہو اور غلام کہے کہ آقا میں بھی آپ کا پارٹنر بنتا ہوں، یا غلام کی بیوی کہے غلام مر گیا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا خیال ہے؟ ارے کل کا غلام یہ جو ہمارے یہاں مزدوری کرتے، یہ ہمارا پارٹنر وہ جو ہمارا، یار ادھر نگ دھڑنگ ملگ ہو ادھر عرش والا رب ہو، ان دونوں کو ملا دیتے ہو. تو قرآن پاک کہتا ہے ایک غلام کو تم اپنا پارٹنر نہیں پسند کرنا چاہتے،
ایک تھرڈ ذات کی عورت کو بیوی بنانا نہیں چاہتے اپنا شریک حیات، تو اللہ کی ذات یہ للو پنجور ملنگ دھنک ان کو کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتے ہو؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ اکبر، پوری نماز پڑھ ڈالے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ دعا کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك لله رب العالمين لا شريك له۔ تو نماز، جو نماز نہیں پڑھتا، اس لیے قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، خبردار مشرکوں میں شامل۔ کیوں؟ نماز چھوڑنا کس کا طریقہ ہے؟ مشرکوں کا۔ یہی آیت ہے نا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنِيبُوا إِلَيْهِ فَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ خبردار۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، خبردار اے معاذ اور اے ابو الدرداء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، کوئی ایک نماز فرضی قصدن نہیں چھوڑنا۔ سو گئے، بھول گئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، جب یاد آئے پڑھ لیں گے، نیت فلی پڑھ لیں گے، لیکن قصدن نماز فرض نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اب دو لفظ ہیں دوستو، دو لفظ ہیں۔ نمبر ایک، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے قصدن نماز چھوڑ دی کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھو کہ اس نے کفر کر ڈالا۔ اب اسلام سے خارج ہوا یا نہیں؟ بہت سارے اہل علم کہتے ہیں اسلام سے خارج نہیں ہوا، لیکن وہی سنائی کہ تم نے کافروں جیسی حرکت کی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ان کے جو متبعین ہیں، ان میں ایک دو گروہ ہے، ایک تو کہتا ہے کہ نہیں کافر نہیں، اسلام سے خارج نہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں وہ پکا اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، قول راجح یہی ہے کہ اگر انکار نہیں کرتا، سستی چھوڑ رہا ہے، تو اکثر اہل علم کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوا، توبہ کرنی چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اور خطرہ ہے کہ ہاں کبھی آگے بڑھا تو گیا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے بڑی وعید۔ نمبر دو، بڑی اہم چیز دوستو یاد رکھیں، بھول جائیں گے، کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے، میں کہتا ہوں، کہتا فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، ہم پر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کیوں؟ فإنہ من ترکھا متعمدا فقد بریت منہ الذمہ، چونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی، مال کی، اولاد کی، عزت کی، دین کی جو گارنٹی لیتی حفاظت کی، اللہ نے اپنی گارنٹی کو ختم کر دیا۔ کیا خیال ہے کتنے نمازی بنے؟ کرونا بھول گئے، کرونا بھول گئے، کتنا بڑا، کتنی بڑی عبرت کی چیز تھی، اتنا بڑا۔ ابھی واللہ حیرت کی بات ہے، یہیں آدھرا میں پتہ نہیں کہیں تلنگانہ میں گئے تھے، عیدگاہ میں کہیں پروگرام تھا، تقریر کی، آنے لگے تو 50 آدمی آ گئے۔ ہم اپنے والد کے ساتھ آتے تھے، اپنے دادا کے ساتھ آتے، اپنے چچا کے ساتھ آتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کرونا سب کو لے کے چلا گیا۔ جو میں خطبہ دیا کلیان میں، کہاں؟ کلیان میں، جو میں خطبہ دیا، جس کے ہاں کھانا کھانا تھا، کھانے کے لیے آئے تو معلوم پڑتا ہے یہ کیا کہتے ہیں بیبی ہوم ہے، جو معلوم پڑتا ہے کہ بچوں کا گھر ہے، کھول رہے ہیں پلنگ پر، یہ ادھر پورا گھر۔ میں نے کہا کیا بات ہے، بڑے بچے ہیں، نمازیں ہوں گے، نمازیاں ہوں گی جمعے کے دن؟ کہا کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں۔ کہا نہیں، یہ کسی غیر کے بچے نہیں ہیں، یہ سب بچے ہمارے ہیں، کوئی بھانجا ہے، کوئی نواسا ہے،
کوئی بھتیجا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کرونا میں 17 آدمی اپنی فیملی کے دفنایا ہے. کہاں جائیں یہ یتیم بچے؟ کہاں جائے؟ بہن کہاں لے کے جائے؟ بھابھی کہاں لے کے جائے؟ تو ہم نے سب بچوں کو اپنے یہاں بلا لیا ہے. سوچو اتنا بڑا کرونا بھی سبق نہیں سکھلایا ہے کہ بے نمازی نمازی بن جائے. فقط برئت منہ ذمہ. اللہ تعالیٰ نے جان کی، مال کی، ایمان کی جو گارنٹی حفاظت کی دے رکھی ہے. اگر تم نے نماز چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ سے تمہارا کنیکشن ٹوٹ گیا. ایک صاحب کسی زمانے میں بڑا اچھا نکالے تھے. انڈیا میں کوڈ ملانا ہے تو 991، پاکستان ملانا ہے تو 92، بنگلہ دیش ملانا ہے تو 93، کچھ پتہ نہیں کیا ہے 4. ایسے سعودیہ لگانا ہے تو اتنا، امریکہ لگانا ہے تو اتنا. اور اگر اللہ سے لگانا ہے تو صبح ٹیلی فون کرنا ہے تو 2 نمبر، دوپہر کو ملنا ہے 4 نمبر، پہر کو ملنا ہے تو 4 نمبر، سورج غروب ہونے کے بعد کتنا؟ 3 نمبر. اور اگر عشاء میں اور تہجد کی نعت پڑھنا تو 0 نمبر. کنیکشن اللہ نے جوڑ لو. پھر کیا مطلب ہے؟ عربی میں کہا لوگ کہتے تھے صلاۃ معراج اللہ تعالیٰ سے ملنا. فجر میں کیسے 2 رکعت سنت پڑھو، 2 رکعت فرض پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے تمہارا کنیکشن جڑ گیا. ایک ہے مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بہت بڑے عربی ادیب تھے، اہل حدیث عالم تھے، بہت بڑے. تو جب دکن حکومت تھی نظام کی تو اس وقت نادیڑ اس کے تابع تھا. تو نادیڑ کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کو دعوت دی تھی. کن کو؟ مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تھا کہ نادیڑ کے اندر ایک اہل حدیث مسجد ہے جس کا نام ہے قمر الدین. ہتائی محلہ مٹی کا شیر، محلہ سیدان اور مسجد ہے قمر الدین. تو آئے تو سرکاری مہمان تھے ماشاء اللہ. لوگوں سے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنی اہل حدیث مسجد میں جائیں. اور سرکاری گھوڑا ہوتا، شاہی گھوڑا لائے گئے. فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا. بند کر دروازہ بند. اب جتنے لوگ بعد میں اٹھے تھے سمجھ گئے نا کیا؟ تمباکو کچھ ہوتے ہیں نا، تمباکو آئے اور کچھ لوگ بیڑی پیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ڈنڈا دیا اور سب کو واپس لوٹایا، ایک کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے. اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مسجد کا استنجا خانہ استعمال کرنے کے جا رہے ہیں. اور 1 کو 10 کو 2500 آدمی کو مسجد سے روک دیا انہوں نے. اب پرانے لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیا ہو گیا ہے، مولانا کیوں روک رہے؟ کہا کہ امام نے فجر کی نماز پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنی برکتیں 24 گھنٹے کی نازل ہونے تھی فجر میں نازل کر دیا. اور سلام پھیرنے کے بعد بانٹ دیے گئے، ساری رحمتیں واپس چلی. یہ کیا کرنے کے لیے؟ اب آ رہا ہے کیا ملے گا مطلب. یہ ہمارے اسلاف تھے، نماز کی اتنی پابندی. ایک نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے دن اگلی فجر میں پورے محلے کے لوگ مسجد میں موجود تھے کہ آج تمہیں رحمتیں ملے گی. تو میرے بھائیو فقط برئت منہ الذمہ. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے. نمبر 3 نمبر 4 یا معاذ یا ابا الدرداء خبردار لا تشربن خمرا، خبردار شراب نہیں پینا. یا نشہ، آج نشہ اس سے بھی ہوتا ہے اور سنا ہے پان کے ذریعے بھی نشہ ہو رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ چاہے انجیکشن کے ذریعے ہو
ہر وہ چیز جس کے کھانے، استعمال یا سونگھنے، یہ بھی نکلا ہے، سنا ہے کیا؟ سونگھنے کا، جس سے انسان کی عقل خراب ہو جائے، انسان عقل کام نہ کر، عقل پردہ پڑ جائے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ خمر۔ کہتے ہیں خمر، خمار، خمار جانتے ہیں؟ عورت کا دوپٹہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار۔ کیوں؟ عورت اپنے بال کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے خمار۔ تو جو چیز عقل کسی چیز کو ڈھانپ لے اس کو کہا جاتا ہے خمار۔ ہر وہ چیز جس کے استعمال، سونگھنے، پینے، انجیکشن کے ذریعے کھانے، منہ میں لینے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے انسان کے عقل پر پردہ پڑ جائے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ لا تشربن خمرا، خبردار کبھی نشہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ فإنه رأس كل خطيئة، ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ نشہ ہے۔ اور دوسری روایتوں میں کیا کہا گیا؟ مفتاح الصلاح، ساری نیکیوں کی بنیاد نماز ہے، اور شراب کیا ہے؟ ام الخبائث، ساری برائیوں کی جڑ کس میں ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی ملک کی عوام کو، آج بڑی بڑی سپر پاور ملک ہیں، اپنے کسی دشمن ملک کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہیں تو بمباری سے پہلے وہاں منشیات، نشے والی چیزیں پھینک، تاکہ نوجوان اسی مبتلا ہو جائے، ایک قوم کسی کے لائق رہے۔ اب شراب پی لینے کے بعد اپنے باپ کے لیے نہیں رہتا، شوہر اپنی بیوی کے لائق نہیں رہتا، بیٹا اپنے باپ اپنے بچوں کے لائق نہیں، تو ملک کی فلاح بہبودی کے لیے کیا باقی رہے گا؟ اسی لیے ام الخبائث کس کو کہا جاتا ہے؟ اور بڑی طویل بات ہو جائے گی، بات نہیں ہوگی۔ پھر کسی اور موقع پر ایک مرتبہ ایسے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام اللہ رسول کی دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا، ام الخبائث کیا تھی، اکبر الکبائر کی ہے کیا؟ کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، مجلس میں طے نہیں ہو پایا۔ تو کسی نے کہا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد رہی، ان سے جاؤ۔ ان کے پاس گئے، ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے، سارے لوگ بیٹھے، لیکن سب سے بڑا یعنی ام الخبائث کا، ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے، گئے پوچھنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کہا میرے کانوں نے اللہ رسول فرماتے ہوئے سنا کہ ساری برائی کی جڑ کیا ہے؟ پھر وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ایک قیدی، مسلمان قیدی کو پکڑا، مسلمان قیدی کو کسی ظالم بادشاہ نے پکڑا، اور اس کے سامنے شراب رکھی، خوبصورت ایک لڑکی رکھی، سمجھ گئے، خنزیر کا گوشت رکھا، ساری چیزیں، اور ایک بچے کو رکھا، چار ہو گئے نا، شراب اور لڑکی، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 شراب، لڑکا۔ تو بادشاہ نے کہا، قیدی تھا، قیدی مسلمان، دیکھو یہ ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز کرو تمہاری جان چھوڑ دوں گا، سمجھ گئے نا؟ ایک تو یہ ہے خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا، حرام ہے، سمجھ گئے نا؟ اچھا یہ کرو، تم کیا کر لو، زنا کرو۔ نہیں، زنا بہت برا ہے، کسی کی بہن کی، بیٹی کی عزت ہم کیوں لوٹیں، نہیں لیں گے۔ اچھا بچے کو قتل کیا، ہم معصوم کو نہیں قتل کریں گے، نہیں، جان تو نہیں چھوڑ، ان چاروں میں کسی ایک کو کرنا ہے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا، اس شخص نے سوچا ایسا کریں، کسی کی عزت، ماں بہن کی عزت یعنی زنا حرام کاری کرنے کے بجائے، کسی بچے کو، معصوم بچے کو قتل کرنے کے بجائے، اور کیا، خنزیر کا گوشت کھانے کے بجائے ایسا کرو کہ یہ سب حقوق العباد ہیں، شراب پی لیں گے تو ہمارے رب کا معاملہ ہوگا۔ پی لیا شراب نا، لو پی لیتے ہیں، اللہ سبحانہ، شراب پی لیا تو تینوں اور گناہ جو چھوڑا تھا وہ بھی کر گزرا،
اللہ سو یہ ام الخبائث سے صحابی رسول نے حدیث بیان کی اور آیا لوگوں نے سن لیا، تو ام الخبائث سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائیں۔ نمبر 4 دعا کرو اس پر۔ یہ 4 چیزیں تو بچتے ہوں گے، یہ 3 چیزیں، چوتھی چیز یا ابا معاذ یا ابا الدرداء واطع اباک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک فخرج۔ اے معاذ اور یا اے ابو الدرداء، اپنے ماں باپ کی بات ماننا، واطع اپنے والدین کے، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ جب تک کسی غلط چیز کا حکم ماں باپ نہ دے کبھی ماں باپ کی بات کو ٹھکرانا نہیں۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگر کسی کو بات پر غصہ ہو کے کہیں گھر سے نکل جا، تو اللہ صرف نکل جانا، پلٹ کر کے ماں باپ کو نہیں کہنا اور نہ پنچایت کرنا، نہ پولیس میں جانا، نہیں میں اپنا حق لے کے چلو۔ اللہ اکبر، بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، اگر کسی چیز پر ناراض ہو کے باپ ماں غصے میں آئے اور کہے نکل جا گھر سے، تو نکل جانا، پلٹ کر کے کیوں نہیں کرنا؟ کیوں اللہ رسول کو معلوم ہے کہ کبھی ماں باپ اگر بچے کو نکالتے ہیں، نکال تو دیتے ہیں، اگر 2 گھنٹے کے بعد نہ آئے تو کیا خیال ہے؟ وہ نہیں ڈھونڈتے نکلتے ہیں۔ خبردار، ماں باپ کی اتنی فرما برداری، اگر کسی بات میں گھر سے نکل جا، فاخرج من اہلک ومالک، ایک رات میں کیا من دنیا کا، اپنے سارے اثاثے جو زندگی بھر تو نے اکٹھا کیا ہے سب کو چھوڑ کے نکل جا، تو اللہ سے نکل جانا، پلٹ کر کے اس سے بحث نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے؟ اور آج تو ماشاءاللہ نہیں، میری کیا مائی چوائس، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، ارے بھائی میں نے پسند کیا ہے، چاہے بے دین ہو، بھگوڑی ہو، بھگوڑا ہو، سمجھ گئے نا، مسلمان ہو گئے مسلمان نہیں، میرے اسلام نے اختیار دیا ہے اپنی پسند کا، ہماری پسند کیوں چھینتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ جس ماں نے 9 مہینے اٹھتے حملت امہ کرہا ووضعت کرہا فلما اثقلت، آگے کیا ہے؟ دعوا اللہما، جب ماں کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، سورہ اعراف کی آیت، چلنا بیٹھنا آرام سے نیند نہیں سو جاتی، کیوں؟ بچے ماں بننے والی ہے، ولادت۔ ابھی آج میں نے بتایا، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر انسان ساری زندگی ماں کی خدمت کرے تو ولادت کے وقت ماں کو سانس لینے میں جو تکلیف ہوتی، ایک سانس کا بھی ادا ماں کا حق ادا کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن بس اب ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، لڑکا جس کو پسند کر لیا ہے اس گھر تو چھوڑ دے گا، اس کو لے کے چلا جائے گا، ماں کو چھوڑ دے، باپ کو جو پرواہ نہیں، لیکن اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جو ماں کو ناپسند ہے، باپ کو ناپسند، بدنام ہو۔ میرے بھائی ذرا سوچو، آج کی نوجوان چاہے لڑکیاں ہو یا لڑکے، اللہ رسول کا فرمان وَإِنْ أَمَرَاكَ، اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں ٹھکرانا، اگر جائز چیزوں کو حکم دے، یہاں تک کہ کہیں گھر چھوڑ کے نکل جا، تو پلٹ کر کے جواب نہیں دینا۔ آخرکار یوسف ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا؟ باپ چھوڑ دیں، بت کو چھوڑ دے، باپ نے آخر میں کیا کہا؟ گھر سے نکل جا۔ تو کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اس میں میں گھر سے نکل جاؤں تو میں نکل جاؤں گا۔ جب نکلنے تو کیا کہا؟ اچھا السلام علیکم، اور صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اکبر، ساتھ سنگ فرو لکا ربی،
ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن آپ کے حق میں دعائے مغفرت برابر کرتے رہیں گے. یہ ہے وفادار بیٹا. اللہ نے کیا فرمایا؟ نکل گئے, پلٹ کر کے جواب نہیں دیا, پنچایت نہیں کیا. آپ تو سب سے پہلے ماموں کو بلائیں, باپ میرا حصہ پورا نہیں دے رہا ہے, پولیس کو لے کے آئیں گے. وہاں کیا تھا؟ نہیں, آپ کی خوشی ہے نکل جانا تو میں نکل جاتا ہوں, لیکن میں بدلہ نہیں لوں گا, میں آپ کے حق میں دعا رہوں گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ باپ کا وفادار تھا, وَوَهَبْنَا لَهُ, اور ہم نے اس کو کیا کیا؟ اولاد دیا, 2 بیٹے دیے, دونوں کو نبی بنایا, پیغمبر بنایا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے پورے بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام تک, سارے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے کس قوم میں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام, اس لیے ابو الانبیاء ان کا لقب پڑ گیا. تو دوستو اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے, اس لیے پلٹ کر کے جواب نہ دیں. نمبر 5 وَلَا تُنَازِعَنَّا وَلَا تَلْعُمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ. ذرا غور سے سنیں, اپنا حاکم جو ہو, سمجھ گئے نا, آپ کا حاکم, آپ کا امیر جو ہو, خبردار, گرچہ اپنے کو سمجھو کہ نہیں ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں, لیکن قوم نے اگر اسی کو منتخب کر لیا ہے, آپ پر حاکم بن گیا ہے, آپ کا امیر المؤمنین ہے, آپ کا خلیفہ ہے, یہاں لوگوں نے اپنے سے مسلمان بھائی کو منتخب کر لیا ہے, تو اللہ سے خبردار, اب اس کو ہٹا کر کے اس کے کرسی پر آنے کی کوشش نہیں کرنا. وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ, گرچہ چاہو اس سے زیادہ ہم پڑھے ہیں, اس سے زیادہ عقل ہم کو ہے, کتنے بھی اپنے اندر صلاحیت ہو, اس کے اصلاح کی دعا کرنا, لیکن اس کی کرسی چھیننے کی کوشش کرو گے تو اس کے پاس پولیس اور فوج ہے, تمہیں اڑا ختم تو کر دے گی لیکن وہاں تک پہنچنا. کتنے امن و امان کی بات تھی, کاش کی ہمارے مسلمان ملک اسی کے اپنائے ہوتے تو اتنا خلفشار نہ ہوتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ, اگر کہیں کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہو, جہاد ہو رہا ہو, کفر اسلام کا مقابلہ ہو, تو خبردار, اگر تم دیکھو کہ دشمن غالب آ رہا ہے, تمہارے ساتھی قتل کیے جا رہے ہیں, تو خبردار پیٹھ پھیر کر کے وہاں سے بھاگنا نہیں. کیوں؟ اگر میدان جنگ سے بھاگو گے تو دشمن کو 2 فائدہ ہوگا. نمبر 1, وہ دیکھیں کہ ہاں اب یہ ڈرا ہے, بھاگنا, ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے. نمبر 2, جب آپ کا مسلمان سپاہی دیکھے گا کہ ہمارے ساتھی بھاگ رہے ہیں تو بھی اپنے آپ کے اندر کمزوری, اس لیے خبردار, دیکھو اگر لوگ شہید کیے جا رہے ہیں تو شہید ہوگا, لیکن میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگنا. ٹھیک ہے. نمبر 8, نمبر 7, ہم سے غلطی ہو گئی نمبر میں. نمبر 7, وَأَنْفِقْ مِنْ تَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ, وَأَنْفِقْ مِنْ تَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ. سن رہے ہیں نا, اپنی آمدنی کو سب سے پہلے اپنے اہل ویال پر خرچہ کرنا, گرامی میں پیسہ نہیں لگانا. تنخواہ ملے تو انفق علی آل عیالک من تولیک, اپنی آمدنی, اپنی کمائی, اپنا حلال مال ہاتھ میں آئے تو سب سے پہلے کسی فکر کرنا, اپنے اہل و عیال. اہل تو بیوی بچے ہو گئے, عیال کون ہے وہ بھی سنیں. اہل عیال, اہل تو ہوئے بیوی کو اردو میں کہتے بھی ہیں اہلیہ,
اہل و عیال، اہل یعنی بیوی بچے. عیال کس کو کہتے ہیں؟ عیال کہا جاتا ہے جو آپ کی نہ بیوی ہے، نہ آپ کے بچے ہیں، نہ آپ کے ماں باپ ہیں. ہو سکتا ہے کچھ غریب مسکین کو آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا ہو، بہنوں کے انتقال ہو گیا، بہن کہاں جائے بیچاری، سسرال والے کچھ اجڑ نکلے، تو آخر میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں کہا باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے بھائی کو دیکھ کر کے آ گیا، تو بھائی اور بھابھی کو بھی ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عیال ہے، اس کے ساتھ ہمیں احسان کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو، بھتیجے چھوٹے چھوٹے ہوں، یتیم بچے ہوں، ہر وہ غیر خونی انسان جس کی آپ کفالت لے لیتے ہیں، ذمہ داری کھلانے کی پلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عیال. تو سب سے پہلے آپ کے کمائی کے مستحق وہ ہیں. نمبر 8 وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا. اور اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے خبردار ڈنڈا کبھی زمین پر چھپا کر کے نہیں رکھنا. کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا الکو، ایسی جگہ ڈنڈا ٹانگ کے رکھنا ہے تو جہاں سے بچے دیکھتے رہیں کہ اگر میں نے کچھ کیا تو ڈنڈا ڈھونڈنے کی ضرورت والد صاحب کو نہیں، پہلے ہی سے ٹانگ رکھے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں کی توفیق سے. کیا خیال ہے اس پر؟ ذرا اس حدیث پر غور کریں جو سنن کے اندر ہے اور مسانید کے اندر ہے، متعدد صحابہ سے مروی ہے. اور مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. اب سوتے ہوئے نہ چھوڑو، کھیلتے ہوئے نہ چھوڑو. نماز فرض تو نہیں ہے لیکن نماز کی پابندی. آپ ان سے نماز پڑھائیں. اب سوتا ہوا چھوڑ نہ دیں، کھیلتے ہوئے ان کو نظر انداز نہ کریں. ٹھیک ہے ہوم ورک کر رہے ہیں اسکول سے، لیکن تھوڑی دیر چلے جائیں، نماز پڑھ کر کے آئیں. اللہ اکبر. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کریں اور خود بھی نماز کی پابندی کریں. دیکھیں یہاں 2 فریضے ہیں، خود نماز پڑھنا اور اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھانا. تو اور اگر 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز ابھی نہیں پابندی سے پڑھتے تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اب تنبیہ کریں، ان کو تھپڑ بھی ماریں، ان کو ڈرائیں اور ڈنڈا بھی دکھائیں، کسی بھی صورت سے ان کو نماز کا پابند بنائیں. اور اگر 7 سال سے شروع نہ کیا، 10 سال تک نہیں، بابو آیا ہوا ہے، کیوں؟ آپ کے یہاں کی اصطلاح ہے نا، اپنے بچے کو بابو اور دوسرے کے بچے کو پٹی. اپنا بچہ ہے تو کیا ہے؟ بابو ہے، دوسرا کا تو کیا ہے؟ آپ پٹے. اللہ اکبر. ذرا سوچو، حکم تو. اور اگر 10 سال کا بچہ پہنچ جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو، تنبیہ کرو، تاکہ ابھی نماز کا وہ عادی ہو جائے. اللہ اکبر. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اسی لیے امام قاضی شریح کے بارے میں آتا ہے، بعض روایت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. عمر بن عبدالعزیز ایک میرے بھائی
ایک دن بچہ کتے کی کشتی دیکھنے میں، سلف کا معاملہ ہے، کتے کی کشتی، مکتب سے پڑھ کے آ رہا تھا، راستے میں کتے کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ کتے کی لڑائی نے دیکھ لیا اور عصر کی نماز نہیں ملا۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز میں بچہ نہیں ہے، گھر بھیجایا، گھر نہیں ہے، اسکول بھیجایا، اسکول میں نہیں، ڈھونڈو تو پتا چلا کہ کہیں کتے لڑ رہے تھے، وہ بیچارہ دیکھنے میں رہ گیا اور عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ گرفتار کروایا، قاضی کے حوالے کیا، بچے کی ماں دیکھ رہی ہے، بہنیں دیکھ رہی، شہزادیاں دیکھ رہی ہے، لیکن قانون ہے، 10 سال کا بچہ اگر نماز چھوڑے تو اس کو سزا دیں گے تاکہ آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑے۔ پولیس کے حوالے کیا اور بچہ 3 دن کے لیے کہاں داخل کر دیا گیا؟ جیل میں۔ اور کہا خبردار کوئی رحم نہیں کرنا کہ ہمارا بیٹا ہے، قانون ہے ہمارا کہ 10 سال بچے ہو جائیں، اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو 3 دن کی جیل، اور اگر مناسب سمجھنا تو 3 ڈنڈے بھی مار دینا تاکہ پھر کبھی یاد رکھ۔ اللہ اکبر! کہاں گئے آج ہمارے مولانا خطیب الاسلام عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری کا نام سنا ہے؟ ہاں آتے رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں ہمارے والد حاج نعمت اللہ ایسے ہی کرتے رہے، دعا کرو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ابھی نہیں کر دیں گے تو بچے کے اندر یہ موچ آنے لگی اور یہاں گوشت چڑھنے لگا، ٹی شرٹ پہنتا ہے وہ بھی جیب سے گیا، اگر اس کو نماز کے لیے اٹھائیں گے تو سین آپ پڑھیں نہ ہی پڑھتے ہماری ذمہ، یہ جواب دے گا بچہ۔ جو بھگت رہے ہیں کون بھگت رہے ہیں؟ جنہوں نے 7 سال سے بچے کو نماز کا پابند نہیں بنایا۔ کہتے ہیں میرے والد حاجی نعمت اللہ سلام پھیرتے، نماز کے لیے اٹھتے، تہجد کی نماز ختم کرتے، جب اذان فجر ہوتی تو پورے گھر والوں کو جگاتے کہ چلو نماز پڑھنے، چھوٹے بڑے سب کو جگاتے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ کہتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے تھے کہ کوئی بچہ غائب تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میرے بڑے بھائی جو تھے ان کو بخار آیا تھا۔ کیا گیا تھا؟ بخار تھا۔ تو والد صاحب نے اٹھایا اور بچہ بخار میں تھا، نہیں گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن سوچ رہے تھے کہ اگر میں مسجد میں نہ گیا تو والد صاحب حاجی نعمت اللہ سلام پھیریں گے، اگر مجھے غائب پائیں تو ضرور مسجد میں آئیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا عبدالرؤف ہے، فلاں ہے، لیکن وہ بڑا بیٹا نہیں، تو سیدھے بیڈ روم میں گئے۔ بچہ بڑا ہوشیار تھا، معلوم تھا یہاں آئیں گے، وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر تک اپنے ماں کے پاس رہا، لیکن سوچا اگر والد صاحب دیکھ لیں گے تو ماں مجھے نہیں بچا سکے، کیوں؟ بیوی ہے، کیا کرے گی، اس کو بھی سزا۔ تو کہتے دادی کے پاس چلا گیا۔ کہاں؟ اب تو وہ سب سے بڑی ہے نا، دادی کے پاس گیا اور دادی لکڑی کے تختے پر یہاں نہیں بتا سکتا، یو پی کے دستور تو چوکی وہ کیا کرتے ہیں، وہ تختہ ہوتا تھا، وہ بیچارہ دیندار دادی تھی، ان کے بازو میں آ کر کے لیٹ گیا اور سلام پھیرنے کے سوچا کہ اب اگر والد صاحب آئیں گے تو میرا دادی ہمیں بچا لے گی۔ اللہ اکبر! حاجی نعمت اللہ رحمۃ اللہ کے لیے سب سے پہلے بچہ جہاں سوتا تھا وہاں گئے، وہاں نہیں ملا تو بیوی کے پاس گئے۔ کہاں گیا؟ کہا مسجد گیا ہوگا اپنی جگہ کے۔ بچے نے پہلے ہوشیاری کی ماں کے پاس نہیں لیتے، کیوں؟ ہماری بھی خیر نہیں، ماں کی بھی خیر نہیں، یہاں والد صاحب نہیں چھوڑیں گے۔ دادی کے پاس گئے تو گئے دادی کے پاس، تو دادی وظیفہ کر رہی تھی اور پوتا ایسے ہی سو رہا تھا۔ آپ دوستوں کہیں گے بے رحم تھا، لیکن ان کا دلیل سنے، ٹانگ پکڑی اور کھینچ لیا اور بچہ تختے کے نیچے بڑے زور سے چلایا، بڑے زور سے چلایا۔ اللہ اکبر! کیا جرم کیا تھا؟ نہ شراب پیا، نہ زنا کیا، نہ چوری کیا، کیوں؟ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا۔
نہیں ہے. جب چلایا تو دادی جوش میں آئی, پکڑی, نعمت اللہ کیا کرتے ہو بخار میں بچے کو, دیکھتے نہیں بخار میں تپ رہا ہے. حاجی صاحب نے کہا امی جان تب تو رہا ہے لیکن کل نار جہنم اشد حرا, اگر میرا بیٹا نماز چھوڑ دیا جہنم کی آگ میں جلایا گیا تو اس آگ سے جو بخار میں تپ رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ ہوگی میں اپنے بچے کو جہنم میں چلے نماز چھوڑ کر کے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ تھا میرے بھائی ہمارے اسلاف جو نماز کی پابندی کی کوشش کیا کر. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہو گئے بھائی, 8 ہو گئے. آخری چیز نو, وہ بھی ذرا سنیں. واخفہم فی اللہ, واخفہم فی اللہ, اور خبردار خبردار اے معاذ, اے ابو الدرداء, اپنے بچوں کو ڈرانا تو کبھی مخلوق سے نہیں ڈرانا, ہمیشہ کس سے ڈرانا؟ اللہ سے. کیوں؟ بچپنے میں جس چیز کو ڈرا دیا جائے, کیا خیال ہے, کبھی نہیں غلطی. اب ہمارے یہاں بتا نہیں سکتا, ہمارے یہاں تو چڑیل آ رہی ہے. بچہ اگر رات کو روئے سوئے نہیں چڑیل آ رہی ہے, کیا ارے جن آ جائیں گے. پتہ نہیں آپ کے یہاں کس سے بچوں کو ڈراتے تھے, سانپ سے بھی؟ مڈار. اللہ ذرا سوچو, نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے بڑے موحد بیٹھے ہوئے, وہ دیکھو نا پیچھے, اب پکے موحد جوان بھی ہیں, ان کی ماں نے ان کو ڈرا دیا ہے کس چیز سے؟ جن سے, دیوی سے, دیوتا سے, کہ جا رہے ہو, رات کا وقت ہو, بھائی ذرا سا جا رہے ہو, وہ اس راستے نہیں کنارے جا رہا, کیوں؟ اس درخت کے اوپر جن رہتا ہے, اس درخت کے اوپر چڑیل رہتی ہے, خبردار جانا نہیں. پکے موحد ہیں, چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, ہم جائے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ماں نے تو سب سے پہلے چڑیل کی, اور جن کا بھوت کا, سانپ کا, بچھو کا بیٹھا دو. کیسے نکلے گا؟ اہل حدیث تو ہیں پکے موحد, ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اگر چلے جا رہے ہیں, ہر قدم ان کا کیسے اٹھے گا؟ درخت کے جتنے قریب آئیں گے دل کی دھڑکن اتنے ہی بڑھے گی. اور اگر اسی پر پرندہ اس شاخ پر بیٹھا ہوا تھا, اڑ کے یہاں بیٹھ گیا اور درخت کے پتوں میں آواز آ گئی, پھر ذرا پوچھے کیا ہوگا؟ کیوں ڈرایا گیا ہے بچپن سے وہ. اگر واقفہم فی اللہ, اگر اللہ کا ڈر پیدا کیا گیا ہوتا تو مخلوق کے ڈر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی. ہمیں کتے سے, بلی سے, سانپ سے, بچھو سے, جن سے, دیوی سے, دیوتا سے, بھوت سے, پریت سے ہمیں یہ ڈرا دیا جاتا ہے بچپنے میں, تو سب کچھ ہو جائے. ماں باپ نے بیٹھا دیا ہے, کتنے بڑے مڑے ہوئے ہو جائیں, لیکن ایک جھٹکا جو ہے لگ ہی جاتا ہے. اسی لیے امام طاؤس رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بہت بڑے آدمی آئے حدیث پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے بڑی بات کہی, تو کہا حدیث نہیں, تم کو کچھ کام کی باتیں بتا دیتا ہوں جو ساری آسمانی کتابوں کو خلاصہ ہے. وہ 3 باتوں, اس میں کیا تھا؟ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, تم اللہ تعالیٰ اتنا ڈرو کہ غیر اللہ کے ڈر کی کوئی گنجائش اور جگہ دل میں باقی ہی جائے. یہ 9 وصیتیں تھیں, اختصار ہم نے بتایا. جب بھی ٹائم کافی ہو گیا, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وصیتوں کو یاد کرنے اور ہم کو سب کو عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہو گیا؟ کتنی دیر ہوا بھائی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. الحمدللہ. اور دیکھو پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. ہاں نہیں